بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی تفسیر موضوعی کا انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں سورہ فرقان میں سے عباد الرحمن کی جو صفات خداوند عالم نے بیان کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ استاد محترم، سورہ فرقان آیت نمبر 62 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ جاہل لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ یا سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عباد الرحمن سے یہاں پہ کون لوگ مراد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بنیادی طور پہ خالصتاً ایک حصول معرفت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اپنے اسماء کا ذکر کیا ہے، رحمان اور رحیم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے اندر پوری کائنات بند ہے۔ رحمان، شان رحمانیت جو ہے اس کے مختلف قسم کے جلوہ گری ہے، جیسے یہ پرندوں کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان پہ غور کریں۔ یہ بنیادی طور پہ ان کو رحمان شان رحمانیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ یہ پرواز کرتے ہیں، پروں کو پھیلاتے ہیں، پروں کو سمیٹتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان پروردگار کے سوا کون ہے جو تمہارا مددگار بنے، تمہاری فوج بن کے مددگار بنے اور تمہارے لیے مدد کرے، تمہاری حالات مشکلات سے بچائے۔ شان رحمانیت کی مختلف جلوہ گری یہ سورہ رحمان کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب جب شان رحمانیت جو ہے معرفت کے نتیجے میں قلب انسان پہ جلوہ گر ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو قلب انسان جب پاک ہوتا ہے، اور رج سے، دنیا کی محبت کے رج سے وہ پاک ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک ریفلیکشن آتا ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی آئینے کی، کہ آئینے پہ جب آپ اس کو بیٹری سے روشنی ڈالتے ہیں یا سورج کی روشنی ڈالتے ہیں، ایک ریفلیکشن آتا ہے اس میں سے۔ قلب انسان ایک ریفلیکٹر کی مانند ہے۔ جب اس کے اوپر یہ نور الہی جلوہ گر ہوتا ہے شان رحمانیت کا، تو یہ یمشون علی الارض ہونا، یہ ایک رد عمل ہے جو وہاں سے نکل کے آتا ہے اس چیز کے نتیجے میں۔ بنیادی طور پہ معرفت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جب اس کو سمجھ آ جاتی کہ الحمدللہ رب العالمین، اور جو کہ اس کی آگے تشریح بیان کی اللہ نے الرحمن الرحیم، تو اس کو جب سمجھ آتی ہے تو اس کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے۔ میں ختم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اس عاجزی کے نتیجے میں یہ بیہیویئر وجود میں آتا ہے، یمشون علی الارض ہونا، اور وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت جلال و جمال کا یقین ان کے پاس ہوتا ہے، اور جب وہ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب وہ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ان کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان کو دعا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو پر، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اس قسم کا بیہیویئر ان کے اس شناخت کے نتیجے میں، اور یہ شناخت جب تک برقرار رہتی ہے، یہ عاجزی کا طرز عمل برقرار رہتا ہے۔ اگر الیاذ باللہ یہ عاجزی، یہ رابطہ پیچھے سے کمزور پڑ جائے، یا اس کے اندر رابطہ کٹ جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اندر تکبرانہ وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، نتیجے نکال سکتے ہیں کہ خاطبہم الجاہلون سے، کہ جاہل جو لوگ ہیں جو بحث کرتے ہیں الجھنے کے لیے، پھر ان سے بحث میں الجھتے نہیں ہیں، وہ سلامتی سے بس ان سے سلامتی کے ساتھ ان سے گزر جاتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ بحث میں نہیں الجھتے بالکل بھی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنے راستے پر چلیں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ بھی انتظار کریں اس چیز کے لیے۔ آپ کہتے ہیں یہ اس قسم کی ھذا اساطیر الاولین، یہ کس سے کہانیاں لوگوں نے بنا لی، کوئی بات نہیں، نظر اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو چند دن کا کھیل ہے، ایسے ایک پلک جھپکنے کی بات ہے۔ یہ چند دن آئیں گے، صورتحال کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ ایک صورتحال کھل جائے گی اس چیز کے لیے، تو اس واسطے وہ ان کے ساتھ کسی بحث میں نہیں الجھتے، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے پروردگار انہیں ہدایت دے۔ تو تیسری صفت اللہ بیان کرتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، جس طرح خطبہ متقین نے امیر المومنین متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ رات کو مثلا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ رحمان جو شان رحمانیت کے نتیجے میں جو ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک دن آئے گا
جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں دارالعلم خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ ایک امتحان کی منزل ہے، ہم یہاں امتحان کے لیے لائے گئے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی دن کے وقت وہ عملی زندگی میدان کے اندر اترتے ہیں۔ دن بنایا گیا اس کے لیے تاکہ انسان اپنی محنت کرے، کاوش کرے، کوشش کرے، رزق مال حلال کمانے کی کوشش کرے، اور رات بنائی گئی ہے آرام کے لیے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تیرا حق بندگی ہم ادا نہیں کر سکے، میرے مالک ہمارے ساتھ تھے، وہ سلوک نہ کر جس کے ہم اہل ہیں، ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور چوتھی ان کی صفت یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ وہ دعا کرتے ہیں خدا ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھو، انتہائی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ لوگ عذاب جہنم کا ان کو خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ ان کے پاس کانسیپٹ کلیئر ہے، ان کے پاس جو اس چیز کا چونکہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ جو اگر ان سب یہ اگر ہم نے کفورہ کا راستہ اختیار کیا، نفس کی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کے نتیجے میں ان عذابی لشدید ہمارے اوپر آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں پروردگارہ ہم نے تیری فرمان برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری تیری بارگاہ میں فریاد ہے، درخواست ہے، دعا ہے، پروردگارہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ ہم کو حقدار نہیں اس چیز کے لیے، اگر تو ہمیں پکڑنا چاہے گا تو کوئی ہمیں چھڑا نہیں سکتا اس چیز کے لیے، اور اگر تو ہم پہ رحم فرمائے گا تو کوئی تجھے کو منع نہیں کر سکتا۔ تیری بارگاہ میں درخواست ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ان کی پانچویں صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ جو درمیانہ راہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ الامر بین الامرین، یعنی دونوں راستے جو ہیں قوت شہویہ کے دونوں پہلو جو ہیں، جب انسان یعنی مال کو خرچ کرنے میں اسراف کی طرف جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یعنی اسراف وجود میں آتا ہے اس کے نتیجے میں، اور جس وقت وہ یعنی اس کی تفرید کی طرف جاتا ہے تو بخل وجود میں آتا ہے۔ الامر بین الامرین، اسی واسطے امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ سخاوت جو ہے اور عدل جو، امام نے فرمایا کہ یعنی سخاوت ایک اچھی چیز ہے، لیکن عدل جو ہے بہرحال ایک اپنے مقام پر ایک بہترین چیز ہے۔ انسان کو حد اعتدال میں رہنے، خیر الامور اوسطہم، یعنی عربی بہترین راستہ ہے، اور اس قوت شہویہ کے استعمال میں چاہے یہ اصل میں انٹریکشن بھی انسانی زندگی کی جو ڈفرینٹ انٹریکشنز ہیں، بیہیویئرز ہیں، اس کا یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ حد یعنی اعتدال میں رہتے ہیں، نہ افراد کی طرف جاتے ہیں نہ تفرید کرتے ہیں، درمیانی راستہ جو اس کو اختیار کرتے ہیں، اور یہی راستہ جو ہے وہ انسان کے لیے اسی صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، خداوند عالم نے قرآن مجید کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، عباد الرحمن اور عباد الشیطان، اور سورہ فرقان کی ان آخری آیات میں خداوند عالم نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو عباد الرحمن میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔